بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بدخشاں میں شہر کے بار غار میں شیخ عبدالواحد قیام پذیر تھے اور یہ حضرت ذوالفنون مصری کے مرید تھے۔ چند دن کی صحبت میں رہنا پڑا، وہ ایک پاؤں پر عالم تحیر میں ایستادہ تھے۔ تیسرے دن ہوش میں آئے تو فرمایا، اے فرید، میرے قریب نہ آنا، جل جائے گا، مجھ سے دور ہی رہنا کہ جادو کا اثر ہو جائے گا۔ پھر اپنی داستان سنائی کہ 70 سال سے اسی جگہ پر ہوں، ایک عورت کو دیکھ کر باہر جانے کا ارادہ کیا تھا۔ آواز آئی، محبت کا دعویٰ تو ہم سے تھا، میں نے فوراً اپنی ٹانگ کاٹ کر پھینک دی۔ اب 30 سال سے حیرت میں ہوں کہ قیامت میں کس طرح منہ دکھاؤں گا۔ رات کو غیب سے کھانے کے لیے دودھ کھجوریں ایک تھال آ جایا کرتا ہے اور ہم دونوں کھا کر محو تحیر ہو جایا کرتے تھے۔ شیخ یوسف چشتی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشت تشریف لائے اور یہاں یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ایک صوفی نے تعبیر دریافت کی، خواب میں دیکھا کہ میری موت قریب ہے۔ فرمایا، تم سے صبح کی نماز فوت ہو گئی تھی۔ درد کا فوت ہو جانا موت کے ہم مانی ہوا کرتا ہے۔ جب دن کا وظیفہ ترک ہو جائے تو اسی دن رات کو پورا کر لینا چاہیے۔ دمشق میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر دمشق پہنچے۔ ایک بزرگ شہاب الدین زندوسی تھے، ان کو کسی نے اطلاع دی کہ ان کا مرید اہل دنیا سے میل جول رکھتا ہے۔ مرید کو بلا کر گڈری چھین لی گئی، نکال دیا اور صوف خرقہ کے لائق نہیں۔ جب مغلوں نے نیشا پور پر حملہ کیا تو حاکم شہر نے حضرت فرید الدین عطار سے دعا کی استطاعت کی۔ فرمایا، دعا کا وقت گزر گیا، اب تقدیر پر شاکر رہ کر بلائے الہی کے لیے تیار ہو جا۔ یہاں ایک ذاکر بزرگ پر محویت طاری رہتی تھی۔ تشریح یوں فرمائی کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میری یاد مومن بندے پر غالب آتی ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ غزنین چند درویشوں کے ساتھ یاد الہی میں رات گزاری۔ ان میں سے ایک درویش مرض و اسہال میں مبتلا تھا۔ ہر قضائے حاجت کے بعد غسل کرتا تھا۔ 120 رکعتیں پڑھنے کے لیے 60 مرتبہ غسل کیا گیا۔ آخری مرتبہ جو غسل کیا تو جاں بحق ہو گیا۔ ایک غار میں ایک خدا ترس یاد الہی میں مشغول تھا اور 30 سال سے وہیں مقیم تھا۔ عالم غیب سے خوراک ملا کرتی تھی، لیکن جب کبھی نہیں ملتی تھی تو بھی شکر ادا کیا کرتا تھا۔ ایک دن ہم دونوں نے نماز پڑھی، خیال آیا کہ روزے کا افطار کس طرح ہوگا۔ کھجور کا درخت قریب تھا، ہلایا تو 10 کھجوریں گر پڑیں، 5 مجھے دیں، 5 خود کھائیں، پھر پاؤں زمین پر مارا تو پانی نکل آیا۔ ہم نے ہمہ وقت مصلے کے نیچے سے نکال کر دیکھا تو مجھے اشرفیاں دیں۔ اس بزرگ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو مصلے کے نیچے سے کچھ اشرفیاں عطا کر دیں۔ سفر شام ایک بزرگ کے یہاں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حاضری دی۔ ایک اور بزرگ ان سے دریافت کرنے لگے کہ اپنے ایک مرید کو خرقہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب دینے کے بجائے انہوں نے کچھ اور بات شروع کر دی۔ اظہار قابلیت کے طور پر امیدوار خرقہ نے دخل دے کر بحث کی تمہید اٹھائی۔ اب اس درویش نے کہا کہ یہ اس قابل نہیں کہ خرقہ دیا جائے۔ پھر بتایا کہ خرقہ پوش کی وجہ سے قابل اعتبار ہوتا ہے، ورنہ بذات خود بے معنی ہے۔ بیت المقدس حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں چلہ کیا تھا۔ چلہ کی جگہ ابھی تک زاویہ فرید الدین ہندی کے نام سے ابھی تک مشہور ہے۔ اس کے متعلق وقف بھی ہے اور زائرین بغیر کرایہ کے ان حجروں میں قیام کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت اجل شیرازی کے یہاں حاضری دی، دیکھتے ہی فرمایا، اے لنگر عالم نیک آدمی، چند دن ان کی خدمت میں قیام پذیر کیا۔ ان کی خانقاہ سے کوئی شخص محروم نہیں جاتا تھا، کچھ نہ کچھ ہوتا تو سوکھا
خرما دے کر دعا کرتے کہ اللہ رزق میں برکت دے۔ جس کو یہ دعا دیتے وہ زندگی بھر کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا تھا۔ جب درویشوں کے متعلق گفتگو چلی تو حضرت جنید کا قول بیان کیا کہ فقیہ کو اہل دینا سے راہ رسم رکھنا اور امیروں سے ملنا قطعی حرام ہے۔ ایک روز بخارا کے ایک غار میں ایک بزرگ کو عبادت میں مصروف پایا۔ انہوں نے فرمایا، اے فرید، میں 60 سال سے یہاں ہوں، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جو مجھ پر بلا نازل نہ ہوتی ہو۔ جب بلا نازل نہیں ہوتی تو گریہ وزاری کر کے خود اس کے لیے استدعا کیا کرتا ہوں۔ جب مرضی دوست آزمائش و بلا میں ہے تو میں کیوں نہ اس کی آزمائش یا آرزو کروں۔ بلاؤں پر ثابت و صابر رہنا چاہیے۔ آگے بڑھ کر ایک حجرے میں شمس العارفین کے ایک مرید سے ملاقات ہوئی۔ 34 سال سے معتکف تھے۔ فرمایا، جبر و دہشت طاری ہے لیکن نجات رضائے دوست میں ہی ہے۔ پھر ایک ایسے بزرگ سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ حق سے یگانگی کی خاطر سب سے بیگانہ ہو جانا چاہیے۔ رات کو عالم غیب سے لذیذ کھانا ملا۔ رات گزار کر صبح کو جو دیکھا تو وہ بزرگ غائب و لاپتہ تھے۔ بغداد سے بخارا پہنچ کر شیخ الشعوف سیف الدین بازخی فردوسیہ کے یہاں قیام پذیر کیا۔ دیکھتے ہی میرے متعلق فرمایا کہ مشائخ روزگار سے ہوگا، تمام جہان میں اس کے مرید و فرزند ہوں گے۔ پھر سیاہ گڈری مرحمت فرمائی، ان کی دسترخوان وسیع تھا۔ ایک شخص نے عرض کیا، میرے پاس مال ہے، اگر اس میں نقصان برابر ہو رہا ہے اور میں بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ جواب دیا کہ دولت کا نقصان زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بیماری صحت کی علامت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان میں حضرت بابا صاحب بخارا سے ملتان آئے اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت زکریا نے دریافت کیا کہ کہاں تک ترقی کر لی۔ جواب دیا کہ اگر آپ کی کرسی کو اشارہ کر دوں تو ماں آپ کے ہوا میں اڑنے لگے۔ یہ کہنا تھا، کرسی نے بلند ہونا شروع کر دیا تو حضرت زکریا ہاتھ سے دبا کر اسے نیچے لائے اور فرمایا، مولانا فرید خوب ترقی کی ہے۔ سیاحت کے سلسلہ میں کسی تذکرہ نگار نے 2 واقعات کا ذکر صراحت کے ساتھ نہیں کیا۔ یہ یقینی ہے کہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے اور حاجی کہلانے لگے تھے، مگر خدا جانے اس کی عام طور پر کیوں روایت نہیں کی گئی۔ دوسرے یہ کہ ملتان پہنچ کر والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضر ضرور ہوئے تھے۔ اس حاضری کے کم و کیف کا نقشہ تصور میں جمایا جا سکتا ہے۔ پہنچتے ہی قدموں پر گرے، والدہ صاحبہ نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ طرفین کی طرف خوشی نے گریہ کی صورت اختیار کر لی۔ آخر کار تکان اور نقاہت ملاحظہ کر کے والدہ صاحبہ نے تسلی دی کہ سفر نمونہ سکر ہوتا ہے، اس لیے مشقت و کمزوری ناقابل توجہ ہیں۔ پھر باطنی جائزہ لے کر فرمایا، سفر وسیلہ ظفر بھی ہوا کرتا ہے بیٹا، الحمدللہ تمہیں ظفر و نصرت نصیب ہوئی ہے۔ جواب میں خاکسار و عجز کے ساتھ والدہ صاحبہ کی شفقتوں کا اعتراف کیا، حال پوچھا۔ جب کچھ عرصہ قیام کر لیا تو والدہ صاحبہ نے فرمایا، اب خدمت شیخ میں جانے کی اہلیت پیدا ہو گئی ہے، لہذا تمہیں جانا چاہیے۔ یہ حکم پا کر خوشی سے اچھل پڑے، قدموں پر سر رکھ دیا۔ دستور یہ ہے کہ نامور ہستیوں کے نسب کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خون کی تاثیر وراثت میں پہنچتی ہے۔ نجابت و شرافت سے انکار ممکن نہیں۔ اعلیٰ ظرفی اعلیٰ فہمی کی دلیل ہوا کرتی ہے، مگر نسب محض ذات و صفت اور امتیازی شناخت ہے۔ اسلامی معیار اپنی جامعیت وصیت کے لحاظ سے قومیت، وطنیت، رنگ اور کلچر پر ہر طرح سے حاوی ہے، قید زمان و مکان سے بے نیاز ہے، اس لیے تمام جہان میں سب سے زیادہ وحدیت و اتحاد کا حامی اور مدعی ہے۔ نسب سے زیادہ مواخذہ کو حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ اخوت قائم کیا تھا وہ نسب سے زیادہ مضبوط ثابت ہوا۔ اس رشتہ میں آقا و غلام کی قید نہیں تھی۔ حد یہ ہے کہ مساوات کی خاطر آزاد اشراف اور پابند غلاموں میں شادی بیاہ کی رسم بھی جاری ہو گئی تھی۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بدخشاں میں
شہر کے بار غار میں شیخ عبد الواحد قیام پذیر تھے اور یہ حضرت ذوالفون مصری کے مرید تھے۔ چند دن کی صحبت میں رہنا پڑا، وہ ایک پاؤں پر عالم تحیر میں ایستادہ تھے۔ تیسرے دن ہوش میں آئے تو فرمایا، اے فرید، میرے قریب نہ آنا، جل جائے گا، مجھ سے دور ہی رہنا کہ جادو کا اثر ہو جائے گا۔ پھر اپنی داستان سنائی کہ 70 سال سے اسی جگہ پر ہوں، ایک عورت کو دیکھ کر باہر جانے کا ارادہ کیا تھا۔ آواز آئی، محبت کا دعویٰ تو ہم سے تھا، میں نے فوراً اپنی ٹانگ کاٹ کر پھینک دی۔ اب 30 سال سے حیرت میں ہوں کہ قیامت میں کس طرح منہ دکھاؤں گا۔ رات کو غیب سے کھانے کے لیے دودھ کھجوریں ایک تھال آ جایا کرتا ہے اور ہم دونوں کھا کر محو تحیر ہو جایا کرتے تھے۔ شیخ یوسف چشتی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشت تشریف لائے اور یہاں یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ایک صوفی نے تعبیر دریافت کی، خواب میں دیکھا کہ میری موت قریب ہے۔ فرمایا، تم سے صبح کی نماز فوت ہو گئی تھی۔ درد کا فوت ہو جانا موت کے ہم مانی ہوا کرتا ہے۔ جب دن کا وظیفہ ترک ہو جائے تو اسی دن رات کو پورا کر لینا چاہیے۔ دمشق میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر دمشق پہنچے۔ ایک بزرگ شہاب الدین زندوسی تھے، ان کو کسی نے اطلاع دی کہ ان کا مرید اہل دنیا سے میل جول رکھتا ہے۔ مرید کو بلا کر گڈری چھین لی گئی، نکال دیا اور صوف خرقہ کے لائق نہیں۔ جب مغلوں نے نیشہ پور پر حملہ کیا تو حاکم شہر نے حضرت فرید الدین عطار سے دعا کی استطاعت کی۔ فرمایا، دعا کا وقت گزر گیا، اب تقدیر پر شاکر رہ کر بلائے الہی کے لیے تیار ہو جا۔ یہاں ایک ذاکر بزرگ پر محویت طاری رہتی تھی۔ تشریح یوں فرمائی کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میری یاد مومن بندے پر غالب آتی ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ غزنین چند درویشوں کے ساتھ یاد الہی میں رات گزاری۔ ان میں سے ایک درویش مرض و اسہال میں مبتلا تھا، ہر قضائے حاجت کے بعد غسل کرتا تھا۔ 120 رکعتیں پڑھنے کے لیے 60 مرتبہ غسل کیا گیا۔ آخری مرتبہ جو غسل کیا تو جاں بحق ہو گیا۔ ایک غار میں ایک خدا ترس یاد الہی میں مشغول تھا اور 30 سال سے وہیں مقیم تھا۔ عالم غیب سے خوراک ملا کرتی تھی، لیکن جب کبھی نہیں ملتی تھی تو بھی شکر ادا کیا کرتا تھا۔ ایک دن ہم دونوں نے نماز پڑھی، خیال آیا کہ روزے کا افطار کس طرح ہوگا۔ کھجور کا درخت قریب تھا، ہلایا تو 10 کھجوریں گر پڑیں، 5 مجھے دیں، 5 خود کھائیں، پھر پاؤں زمین پر مارا تو پانی نکل آیا۔ ہم نے ہمہ وقت مصلے کے نیچے سے نکال کر دیکھا تو مجھے اشرفیاں دیں۔ اس بزرگ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو مصلے کے نیچے سے کچھ اشرفیاں عطا کر دیں۔ سفر شام ایک بزرگ کے یہاں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حاضری دی۔ ایک اور بزرگ ان سے دریافت کرنے لگے کہ اپنے ایک مرید کو خرقہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب دینے کے بجائے انہوں نے کچھ اور بات شروع کر دی۔ اظہار قابلیت کے طور پر امیدوار خرقہ نے دخل دے کر بحث کی تمہید اٹھائی۔ اب اس درویش نے کہا کہ یہ اس قابل نہیں کہ خرقہ دیا جائے، پھر بتایا کہ خرقہ پوش کی وجہ سے قابل اعتبار ہوتا ہے، ورنہ بذات خود بے معنی ہے۔ بیت المقدس حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں چلہ کیا تھا۔ چلہ کی جگہ ابھی تک زاویہ فرید الدین ہندی کے نام سے ابھی تک مشہور ہے۔ اس کے متعلق وقف بھی ہے اور زائرین بغیر کرایہ کے ان حجروں میں قیام کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت اجل شیرازی کے یہاں حاضری دی، دیکھتے ہی فرمایا، اے لنگر عالم نیک آدمی، چند دن ان کی خدمت میں قیام پذیر کیا۔ ان کی خانقاہ سے کوئی شخص محروم نہیں جاتا تھا۔ کچھ نہ کچھ ہوتا تو سوکھا خرمہ دے کر دعا کرتے کہ اللہ رزق میں برکت دے۔ جس کو یہ دعا دیتے وہ زندگی بھر کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا تھا۔ جب درویشوں کے متعلق گفتگو چلی تو حضرت جنید کا قول بیان کیا کہ فقیہ کو اہل دینا سے راہ رسم رکھنا اور امیروں سے ملنا قطعی حرام ہے۔
ایک روز بخارا کے ایک غار میں ایک بزرگ کو عبادت میں مصروف پایا۔ انہوں نے فرمایا، اے فرید، میں 60 سال سے یہاں ہوں، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جو مجھ پر بلا نازل نہ ہوتی ہو۔ جب بلا نازل نہیں ہوتی تو گریہ وزاری کر کے خود اس کے لیے استدعا کیا کرتا ہوں۔ جب مرضی دوست آزمائش و بلا میں ہے تو میں کیوں نہ اس کی آزمائش یا آرزو کروں۔ بلاؤں پر ثابت و صابر رہنا چاہیے۔ آگے بڑھ کر ایک حجرے میں شمس العارفین کے ایک مرید سے ملاقات ہوئی، 34 سال سے معتکف تھے۔ فرمایا، جبر و دہشت طاری ہے لیکن نجات رضائے دوست میں ہی ہے۔ پھر ایک ایسے بزرگ سے ملنے کا اتفاق ہوا، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ حق سے یگانگی کی خاطر سب سے بیگانہ ہو جانا چاہیے۔ رات کو عالم غیب سے لذیذ کھانا ملا، رات گزار کر صبح کو جو دیکھا تو وہ بزرگ غائب و لاپتہ تھے۔ بغداد سے بخارا پہنچ کر شیخ الشعوف سیف الدین بازخی فردوسیہ کے یہاں قیام پذیر کیا۔ دیکھتے ہی میرے متعلق فرمایا کہ مشائخ روزگار سے ہوگا، تمام جہان میں اس کے مرید و فرزند ہوں گے۔ پھر سیاہ گڈری مرحمت فرمائی، ان کی دسترخوان وسیع تھا۔ ایک شخص نے عرض کیا، میرے پاس مال ہے، اگر اس میں نقصان برابر ہو رہا ہے اور میں بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ جواب دیا کہ دولت کا نقصان زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بیماری صحت کی علامت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معلوم نہیں والدہ صاحبہ نے ہدایت فرمائی تھی یا پیر روشن ضمیر نے روحانی اشارہ کیا تھا یا ذاتی تقاضائے قلب تھا کہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اونچ پہنچ کر مسجد حاج میں چلہ معکوس کیا۔ درخت میں رسی باندھ کر شام سے کنویں میں لٹک جاتے تھے اور صبح کو مسجد کے مؤذن رشید الدین مینائی رسی کھینچ کر انہیں نکال لیا کرتے تھے۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو باوجود نقاہت کے دہلی کی راہ لی مشہور ہے کہ خواجہ یوسف چشتی صلاۃ معکوس کے عادی تھے، اور سلطان المشائخ نے شیخ ابو سعید ابو الخیر سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں نماز معکوس ادا فرمائی تھی۔ صلاۃ معکوس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ چشتیاں کے ہاں ایک نماز ہے جس کو صلاۃ معکوس کہتے ہیں۔ ہم نے سنت مصطفیہ اور اقوال نقحہ سے اس کی کوئی اصل نہیں پائی ہے، جس کی بنا پر ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے، لہذا ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ واللہ عالم، غالباً یہ اضافہ بعد ہے، ورنہ فوائد الفوائد میں ایسی غیر مستند بات نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ ہر اچھی بات مومن کا گم شدہ مال ہے۔ 40 دن کی صلاۃ معکوس کی روایت ہے، مگر عام صورت سے شہرت پائی ہے کہ بابا صاحب حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر نے 12 برس صلاۃ معکوس ادا فرمائی۔ ممکن ہے کہ صلاۃ معکوس سے مراد وہی اصول ہو جو چشتیوں کی خصوصیت ہے، جس کی تلقین بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اپنے ہر مرید سے فرمائی ہے کہ جو دل چاہے اس کے خلاف عمل کیا جائے۔ بہرحال مدن جو کچھ بھی ہو، مگر صلاۃ معکوس کو جوگیوں کی شین آسین نہیں سمجھا جا سکتا۔ رمضان کی دوسری تاریخ تھی۔ اسی روز شہید محبت خواجہ بختیار کاکی اوشی کی محفل میں قاضی حمید الدین ناگوری سہروردی، مولانا شمس الدین ترک، مولانا کرمانی، بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ موجود تھے، اور ذکر یہ تھا کہ شیخ میں اس قدر دل کی قوت اور ضمیر کی صحبت ہونا چاہیے کہ جس کو مرید کرے اس کے سینے کی زنگار اپنی قوت بازنی سے صاف کر کے ثقیل کر دے اور راز ہائے فطرت سے آگاہ ہو جائے۔ اسی دن اسی وقت حضرت فرید امید بہم کے ساتھ بھرے ہوئے دربار میں حاضر ہوئے۔ داخل ہوتے ہی شوق و شعور اور علم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جدائی کی مدت مدید نے ایک دیوار کھڑی کر دی، نہ یہ کچھ کہہ سکے اور انہوں نے کوئی رخ دیا۔ مولانا شمس الدین ترک نے آداب مجلس کے مطابق بیٹھ جانے کا بھی اشارہ کیا، مگر خبر ناباشد کھڑے کے کھڑے رہے۔ بدحواسی سراسیمگی کی وجہ سے وہ طے نہ کر سکے کہ تعارف کی کیا صورت نکال لی جائے۔ مسجد ملتان میں توجہ فرمائی کی یاد دلائی، النافع پڑھنے کا حوالہ دیں یا تکمیل تعمیل کے بعد حاضر ہونے کی ہدایت کا ذکر کریں، اور پھر کیا انہیں معلوم
کہ خیال ہو بھی یا نہ ہو، حیرانی و پریشانی کی اس حالت میں کانوں نے سنا۔ مولانا فرید سب کام ختم کر کے آئے ہو؟ سننا تھا کہ سر بش سجود ہو گئے۔ قدم لیتے ہی ایسا محسوس ہوا نہ حجاب رہا نہ معایرت رہی، درمیانی دیوار ہٹ گئی، مفارقت کا تصور جاتا رہا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مردان خدا ایسے ہی مدارج طے کرتے ہیں، مگر یہ سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ محض فضل الہی پر منحصر ہے، لیکن ہر حال میں کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صدق و خلوص ہی کے ذریعے مقام قرب میں رسائی ہوتی ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ سعی ناتمام ہی فضل الہی سے ہوا کرتی ہے۔ یہ کہہ کر چہار ترکی کلہ مرحمت فرمائی اور بے حد لطف فرمایا۔ شیخ الاسلام نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے اس سے پہلے بیعت رضوان کی تفصیل بیان کی تھی کہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو کفار سے گفتگو کرنے بھیجا گیا تھا۔ اتنے میں افواہ اڑی، قید کر لیے گئے۔ مسجد میں جوش پیدا ہوا، نبی کریم نے کفار سے لڑنے کے لیے جملہ صحابہ سے بیعت لی، پھر حضرت عثمان غنی کی طرف سے یوں بیعت لی کہ اپنے ایک ہاتھ کو ان کا ہاتھ فرض کیا اور اپنا دوسرا ہاتھ دست مبارک اس پر رکھا۔ غرض اس مثال سے سمجھایا کہ تجدید بیعت کی اسی دن سے بنیاد پڑی۔ اب حاضرین جلسہ کے سامنے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کو تجدید بیعت سے مشرف فرمایا گیا۔ سوال یہ ہوتا ہے تجدید بیعت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کون سی غلطی ہو گئی تھی؟ مدت فراق میں بظاہر دوری معلوم ہوتی تھی، مگر روحانی صورت سے معیت رہتی ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس کے رتبہ ہے سو ان کو مشکل ہے آنے واحد کے لیے وحشت میں ہی صحیح، مگر یہ خطرہ کیوں کرایا، کیوں خیال ہوا؟ پس اسی خطرے کی وجہ سے تجدید بیعت کی ضرورت پیش ہوئی۔ اس خطرے میں اہانت کی صورت نکل سکتی ہے۔ راہ سلوک میں خطرات پر بھی گرفت کی جاتی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا مرید کو موجودگی و عدم موجودگی دونوں میں یکساں طور پر پیر کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر پیر کا انتقال ہو جائے تو وہ اور بھی خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت والا لقب شکر گنج بھی ہے، اس کی 2-3 وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ صحیح وجہ یہ ہو سکتی ہے، مگر مستند یہ ہے کہ اسی موقع پر غزنی دروازے کے قریب ایک برج میں ٹھہرے روزے کا حکم دیا گیا تھا۔ سیاحت و مجاہدات کے بعد ابھی حال ہی میں چلہ معکوس کیا، ان کے جسم کی حیثیت منجمد خیال سے زیادہ نہیں تھی۔ تکمیل کی گئی تیسرے روز افطار کے لیے کچھ نہ تھا۔ ایک شرابی نے کھانا لا کر پیش کیا، اسی سے افطار کیا، مگر معدے نے غذا قبول کرنے سے انکار کر دیا، قے بن کر خارج ہوگی۔ صبح کو جب حضرت شیخ کو ماجرا بیان کیا، فرمایا وہ کھانا خماری تھا، اچھا ہوا خارج ہو، اب ضرورت ہے کہ طے کا ایک روزہ اور رکھو، غیب سے جو میسر ہے افطار کرو، روزہ اور طے کا روزہ، اور پھر طے کے روزے پر طے کا روزہ۔ اس کیفیت کا تصور مشکل ہے، مگر تعمیل کرنا تھی۔ تیسرے روز افطار کا وقت آیا، مگر غیب سے کچھ نہ آیا۔ رات گزرے، شدت سنگی سے مجبور ہو کر زمین پر ہاتھ مارا، چند سنگریزے ہاتھ میں چپک گئے، عطیہ غیب سمجھ کر منہ میں ڈال لیے، مگر وہ شیریں تھے، خطرہ ہوا پھر کوئی فریب نہ ہو، فوراً اگل دیے۔ جب 3 مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا، ہر مرتبہ شکر محسوس ہوئے تو سمجھا کہ یہی تحفہ غیب ہے۔ غیب کی پیشین گوئی کر دی گئی تھی، تحفہ غیب ملا بھی، لیکن زمین پر ہاتھ مارنا حصول کا ذریعہ تھا۔ یہ اضطراری سعی تھی، اس کو اختیاری جد و جہد نہیں کہا جا سکتا۔ اختیاری جد و جہد پر اعتماد نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ الاسباب پر نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ محنت و کوشش کا نتیجہ اپنے اختیارات سے باہر ہے۔ علم کی بے راہ روی اسی کو کہا جاتا ہے کہ اہل فلسفہ نے عقل و دماغ کو منتشر کرنے کے لیے جبر و اختیار کی بحث ایجاد کی، اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس بے نتیجہ بحث سے سکون حاصل نہ ہوا۔ نظام مملکت کے قیام و استحکام کے لیے منتظم جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کے حسن تدبیر، مصلحت اور ضرورت کی دلیل ہے۔ ایک گاؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں، اللہ پاک نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتے ہیں، مگر وہاں پر کچھ مسلمان تھے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے تمام لوگ کافر تھے۔
وہ کفار اپنی دولت پر بہت فخر کیا کرتے تھے کیونکہ ان میں ہر ایک انسان بہت دولت مند تھا۔ ہر ایک کے پاس بے بہا پیسے تھے، کسی کو پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ وہاں کے سردار کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کو سردار بے پناہ پیار کرتا تھا۔ اس سردار کی بیٹی بے پناہ مغرور، ظالم، گھمنڈی تھی۔ وہاں پر غریب لوگ صرف مسلمان ہی تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی مدد کرنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہاں پر انہیں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں خوب مہارت حاصل تھی اور وہ جادو کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے غریبوں پر بہت ظلم کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بے حد پریشان تھے اور وہ لوگوں کو غلام بناتی اور مزدور بناتی تھی۔ اگر ان میں کوئی اس کی بات نہ مانتا تو اس کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچایا کرتی تھی۔ اس بستی میں چونکہ اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب وہ سردار کی بیٹی کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی، اے اللہ، ہمارے چند نسلیں جو یہاں پر بچی ہوئی ہیں، ان نسلوں کو تو بچا لے۔ یہ سردار کی بیٹی جس نے ہمارا جینا دشوار کر رکھا ہے، یہاں کوئی بھی انسان ہمارا حال نہیں پوچھتا اور نہ ہی ہمارے پاس مال و دولت ہے اور نہ ہی ہمارے پاس جسمانی طاقت بچی ہے۔ یا اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی یعنی سردار کی بیٹی کو بھی ہرا سکے۔ اللہ رب العزت نے اس بوڑھے کی دعا کو قبول فرمایا اور یوں اس جگہ پر ایک اللہ والے کو بھیج دیا، اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہیں ہوئے بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر سپاٹے کرتے ہوئے نکلا تھا، بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آیا۔ اس زہریلے سانپ نے بادشاہ کو ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب اپنے سردار کو یوں تڑپتا ہوا دیکھا اور سردار کی غیر حالت دیکھی تو کہ جسے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو وہ فوراً اسے اٹھا کر گھر لے آئے تاکہ اسے بچانے کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی جب یہ حالت دیکھی تو اپنے آس پاس کے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ لاکھ کوشش کے باوجود زہر نکالنے میں سارے ناکام ہو رہے تھے اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی، ایک اللہ والے آئے، ان اللہ پاک نے اس مقصد کے تحت وہاں بھیجا تھا۔ اس اللہ کے ولی نے سردار کے گھر پر پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ نوکروں نے پوچھا کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ نوکر کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو، ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ نوکروں نے کہا تم کون ہو؟ اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں اور میں ان کے علاج کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ وہ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور دیکھنے سے بہت غریب معلوم ہوتے تھے۔ وہ نوکر کہنے لگے کہ اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں تو اس کے پاس بڑے بڑے حکیم بلائے گئے ہیں، ہمارے سردار کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ تم جیسے غریب سے بھلا کیوں علاج کروائیں گے؟ درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو تمہارے سردار کی جان بچ جائے پھر مجھے اندر جانے دو۔ غلام کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم اندر جا کر اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے، سردار کی بیٹی سے کہا ایک غریب آیا ہے، کپڑوں سے فقیر معلوم ہوتا ہے لیکن کہتا ہے میں سردار کا علاج کر سکتا ہوں اور میں سردار کا علاج کروں گا۔ جو زہر تیزی کے ساتھ جسم میں پھیل رہا ہے میں اس کو باہر نکال پھینک کروں گا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی ٹھیک ہے بلا لو۔ جب وہ اللہ والے اس کے گھر کے اندر گئے تو دیکھا سردار تڑپ رہا تھا، ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹخ رہا تھا۔ اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا جہاں سانپ نے اس کو کاٹا تھا، اسی جگہ اللہ والے نے تھوک دیا، فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سارے سپاہی اس کی بیٹی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بھلا کون سا دیوانہ ہے
کمرے میں آیا، علاج کی بجائے اسی جگہ پر تھوک دیا جہاں صرف کاٹا تھا، اور بھاگ بھی گیا۔ اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکا۔ سردار کی بیٹی غصے میں ٹل ملا اٹھی کہ اس نے جو گستاخی کی ہے اس کی کوئی بات نہیں، تھوک کو میں صاف کروا دوں گی، مگر اس کو تو میں ابھی گرفتار کرواتی ہوں۔ اور اس نے اپنے سردار کے ایک نوکر سے کہا کہ اس تھوک کو صاف کرو۔ اس نوکر نے تھوک کو صاف کرنے کی بجائے اس کو اچھی طرح سے ٹانگ پر مل دیا۔ لڑکی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس فقیر نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا، اب اس تھوک کو تم مل رہے ہو؟ حکیم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سردار کے بیٹے کو روک دیا۔ جیسے اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا گیا، فوراً سارا زہر ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، جو نیلی پڑ چکی تھی اب اصلی حالت میں آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی۔ اور جب وہ قبیلے کا سردار بالکل ٹھیک ہو گیا، ہوش میں آ گیا تو حیران رہ گیا۔ اسے بتایا کہ فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں۔ اس نے کہا وہ بزرگ تو ہمارے لیے مسیحا ہے، تم لوگوں نے انہیں جانے کیوں دیا؟ انہیں میرے پاس لے کر آؤ، انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے باپ کو دیکھ رہی تھی، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سارے سپاہی اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ وہ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی اللہ والے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر جب سپاہی تلاش کرتے کرتے جنگل میں داخل ہوئے، وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ نہ جانے کس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر، عبادت کے فوراً بعد اللہ والے کو پکڑ لیا، گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا۔ وہ کہنے لگا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کپڑے اور عربی گھوڑا قبول کیجئے۔ اللہ والوں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا یہ گھوڑا، یہ لباس بہت قیمتی ہے، مگر یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ سردار نے کہا فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو نوکر بھی دیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ اتنی مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ گاؤں کا سردار بولا حضور آپ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ اب کیا کہنے والا ہے۔ سردار نے کہا میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی میں آپ سے کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں تک ہمارے معمولات ہیں ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ ہے، یعنی آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے یہ بھی دعا دی کہ میری اولادیں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے گی۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کس کو رونا پڑے گا؟ سردار نے جواب دیا اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہوا تو رونا مجھ کو ہی پڑے گا۔ اللہ والا نے مسکرا کر کہا اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑا تو آپ اپنا گھوڑا، اپنی دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس رکھ لو۔ میں خوش ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا محلہ چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس طرح آپ نے مجھے نوازا ہے، میں اسی رب کے دین کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ صرف چند پیسوں کی خاطر میں ہر دن پیسہ نہیں کر سکتا، اور اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا، یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کا کہا اور کہنے لگے میں نے مال دے کر تمہیں آزمایا اور تمہیں
پر رکھا، لیکن تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو تمہیں اس بات کا ڈر نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے ہم کتنے طاقتور ہیں، اور میری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے ابھی جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ اس نے جنگلی جانور کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، یہ مجھے جانور بنا کر تو دکھائے۔ اس سے پہلے کہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کچھ کہتا کہ اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایسی پھونک ماری کہ وہ اسی وقت ایک بہت بڑی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے زیادہ اونچا اس کا قد تھا۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آئی، اپنا زہر اس پر اگلنا چاہتی تھی کہ اسی وقت اس نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی، وہ چھپکلی جلنے لگی، اور جس سے گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو چکا تھا۔ وہ مرنے والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا قدموں میں آ کر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضور اس گستاخی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا تھا، آپ کو آپ کا مذہب سے ہٹانا چاہا تھا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ ہیں ہم پوری کی پوری بستی مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے، بلکہ تم لوگ مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر اور ظلم نہیں۔ اگر تمہارے بیٹی سے انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور دعا کروں گا۔ سردار کہنے لگا کہ ہاں میری بیٹی اصلی حالت میں اگر آ جائے تو پھر ہم کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے، اور میں دل سے اپنی بیٹی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آج سے یہ کوئی بھی جادو ٹونا اور مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گی، اور نہ ہی کسی مسلمان پر یہ ظلم اور جبر کرے گی۔ بس آپ اسے دوبارہ سے انسان بنا دے۔ اللہ والا نے چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو پھر سے انسان بن گئی، اور اللہ والے کے قدموں سے وہ لپٹ گئی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ جل چکا تھا اور کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آج اپنے باپ کے ساتھ میں آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی پر کوئی بھی کافر کسی مسلمان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، ظلم اور جبر نہیں کرے گا، بلکہ ہم سب یہاں مل جل کر رہیں گے اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر یوں اللہ والے کے ہاتھوں پوری بستی کا سردار اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، اور سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور پھر اس بستی میں ہمیشہ کے لیے امن و امان قائم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابری تعلیم کیا ہوتی ہے؟ روحی فدا حضرت سید لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا عضو ہے جس کے صالح ہونے سے سارا جسم صالح ہو جاتا ہے، اور جس کے خراب ہونے سے سارا جسم خراب ہو جایا کرتا ہے۔ وہ عضو دل ہے، مطلب یہ کہ جیسا دل ہوگا ویسا ہی جسم ہوگا۔ دل اور جسم کی نورانیت روح کی تقویت کا باعث ہوا کرتی ہے۔ روح کو فنا نہیں، موت صرف جسم کو آیا کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی خاک اور روح سے مرکب ہے، مر جانے والے نورانی جسم کا مدفن بھی نورانی ہو جایا کرتا ہے، لہذا صالحین کے کرب و جوار میں دفن ہونے والوں کو ان کی نورانیت سے فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ گویا مرحوم اہل اللہ کے جسم و روح دونوں فیض و رساں ہیں۔ شہیدوں اور ولیوں کو مردہ نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں دربار الہی سے روزی ملا کرتی ہے، ان کا جسم سڑنے اور گلنے سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ انوار الہی مثل صورت آفتاب و مہتاب کائنات کے ذرے ذرے پر ذو فگن ہے، لیکن آنکھ دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی۔ انوار الہی کے ملاحظہ کے لیے ایک اینک کی ضرورت ہے، ان کی دید بغیر توسط کے ممکن نہیں۔ حضور قلب کی تعلیم ہر مذہب میں ہے، لیکن اسلام سے سب سے بہتر
اور سہل الحصول ہے۔ شریعت میں نماز، روزہ، حج، جہاد کی تعلیم ہے، اور طریقت میں شریعت کی پابندیوں کے ساتھ ذکر و فکر کی تاکید کی گئی ہے، اور ذکر و فکر ہی ہے کہ حضور قلب حاصل ہوتا ہے۔ صوفیوں کے سب سلسلے اور طریقے تصور شیخ کے قائل ہیں، مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ باوجود علم و فضل کے مولانا اشرف علی تھانوی نے قصص الاکابر کے لکھ دیا ہے کہ چشتیوں میں تصور شیخ نہیں ہے۔ ان کے برخلاف مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب نے ارواح ثلاثہ کے صفحہ نمبر 390 میں لکھا ہے کہ 3 سال کامل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ قلب میں رہا، اور میں نے بغیر اس سے پوچھے ہوئے کوئی کام نہیں کیا۔ حضور قلب کی تکمیل محض نظر، فکر اور گمان سے ہی نہیں ہوا کرتی، بلکہ کشف و شہود سے، یقین سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے حصول کے لیے خلوص محبت یعنی للہت اصل شے ہے۔ شریعت و طریقت دونوں میں حضور قلب کی تعلیم ہے، مگر دونوں میں نمایاں فرق یہ ہے، اسلام نیت کی درستگی کو ضروری سمجھتا ہے اور قول و عمل میں یکسانیت چاہتا ہے۔ علم کا مقصد عمل ہے، اور صحیح علم دل کی درستگی پر موقوف ہے۔ صالح دل کی علامت یہ ہے کہ آدمی راضی برضا ہو۔ صحیح مقصد کے لیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے، مگر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے۔ طریقت کے جملہ سلسلوں کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی معرفت الہی، لیکن مختلف طبقوں کی وجہ سے حصول مقصد کے طور طریقے میں خفیف سا فرق پایا جاتا ہے۔ چنانچہ سلسلہ چشتیہ بھی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ ان کا اندازہ تعلیم چشتیہ کے معمولات سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تعلیم درسی نہیں۔ حضرت محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ نفس کی مخالفت چشتیوں میں ہے، عبادت کی جان ہے، اور عام رسم و راہ پھنسے رہنا ان کے یہاں کفر ہے۔ چشتی نفس کو صنم اکبر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ اصول قرآن پاک سے اخذ کیا ہے۔ چشتی مجاہدات کے ذریعے تصفیہ و تزکیہ کر کے دماغ کو صاف کیا کرتے ہیں۔ ان نقوش کو صفات و ملکات سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تزکیہ تصفیہ میں شیخ کی توجہ کے علاوہ 2 وظائف بھی ہوتے ہیں، مگر اصل تکمیل محبت بھری آہ و سوز سے ہوتی ہے۔ محبت ہی عزا کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو پہچان لینے کے بعد خدا کی معرفت کا شعور پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ چشتی محبت ہی کی خاطر نفس کی مخالفت کر کے اسے مہذب بنا لیتے ہیں۔ تہذیب نفس محبت کا تقاضا ہے کہ اچھے برے سب کے ساتھ اخلاق اور اچھے اخلاق سے برتا جائے۔ ہر شے نیک و بد پہلو رکھتی ہے۔ نیک تو نیک ہی ہوتا ہے، مگر بد کو نیک بنا لینا کمال بندگی ہے۔ حضرت سلطان المشائخ رحمت اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ صحبت ماباش و صحبت تو باشیم، بد کو نیک بنانے کی صحیح بہترین صورت ہے۔ اس سے اتحاد بڑھتا ہے اور توحید کی بھی تبلیغ ہوا کرتی ہے۔ بہرحال چشتی نفس کی مخالفت کر کے صبر و رضا کو عادی کیا جاتا ہے، اور ان کی نشانی ہے۔ چشتیوں میں محبت و ہم نشینی کے ساتھ اتباع و تقلید ضروری ہے، لیکن وہ ارباب ظن تخمین کی تقلید کو حرام سمجھتے ہیں۔ تجدید کے وہ معترف ہیں، مگر تاسیس کے قائل نہیں ہیں۔ حق یہی ہے کہ پرانی عمارت کو ڈھا کر از سر نو عمارت بنانا طول عمل ہے اور اسراف بھی ہے۔ پرانی عمارت کو مفید و کارآمد بنانے کے لیے حسب ضرورت ترمیم کر دینے کو تجدید کہا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ہندوستان میں فتنہ و فساد کی لہر دوڑی تو مذہب میں بھی تحریف ہوئی، اخلاق بگڑنے لگے اور فرعونیت شروع ہوئی، اور طبیعت ذلت پستی کی طرف مائل ہونا شروع ہوئی۔ تو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رفاع عام کے لیے جذبہ سلوک کو علیحدہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مخدوم پاک علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو مجلوب سالک کے درجے میں خلافت عطا فرمائی، اور حضرت سلطان جی رحمت اللہ علیہ کو سالک کامل اور رئیس فقیر کا مرتبہ دے کر خلیفہ بنا دیا۔ گویا اس طرح سلسلہ چشتیہ کی 2 شاخیں ہو گئیں۔
اصل یہ ہے کہ اس زمانہ کو کمزور طبیعتیں جذبہ اور سلوک دونوں کے بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کیا ہے کہ انہیں خوبی سے سلوک کو علیحدہ کر دیا۔ وصال سے پہلے جو ارشاد فرمایا تھا وہ مختلف نوعیتوں سے اہمیت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ علم سینیا من بشیخ نظام البدیانی رحمت اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ دل سینہ کے اندر ہوتا ہے، لہذا علم دل خفی در خفی ہوا۔ اس لیے مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ اپنا نمونہ آپ ہیں، عنایت ہیں، عناصر ہیں، جو مرتبہ بادیا ہوا ہے وہی درجہ روحانیت میں اول ہے۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کا قیاس کیا جا سکتا ہے۔ ان کی تعلیم از دل کی طرح ہے، وہ ظاہر ہے بے نیاز ہے، مگر اس کا سلسلہ آب و تاب سے چلا جا رہا ہے۔ یہی حقیقت لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔ اسی حیرت کی وجہ سے کچھ لوگ ان کے وجود تک کے منکر ہو چکے ہیں۔ معتقدین نے معاندین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ اپنے انکار سے انکار نہیں کرتے۔ مخدوم رحمت اللہ علیہ کے وجود کا ثبوت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرجہ بالا سینہ دل والے ارشاد میں موجود ہے، یعنی حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کا پورا نام بتا دیا ہے تاکہ ان کا انطباق کسی اور پر نہ کیا جا سکتے۔ حضرت سلطان المشائخ کی تعلیم اور ان کے سلسلہ کی تبلیغ جس طرح ہوئی وہ آنکھوں کے سامنے ہے، مگر حضرت صابر رحمت اللہ علیہ کہ تبلیغ قلبی ہونے کی وجہ سے چشم ظاہر سے اوجھل رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کی 11 سال کی عمر میں گوشائے ازلیت میں بٹھا دیے گئے تھے اور 21 سال بعد ان کو خلافت دی گئی، لیکن ان کی باطنی تعلیم کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ کشفی تذکرہ کا بیان ہے کہ وہ دوران ازلیت میں شغل نوری کی مشق کرائی گئی۔ خواجگان چشت مرید کو حسب مراد بنانے کے لیے ابتدا میں کچھ مجاہدے بھی کرواتے رہے، پھر اپنی توجہ سے اسے کامل بنا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مرید عالم تجلیات میں محو ہو جاتا ہے۔ اسی اصول پر مخدوم احمد پاک کلیری کو 3 سال ظاہری تعلیم دی، پھر گوشائے میں بٹھا کر صفات و ملکات کے جلووں سے آشنا کیا گیا۔ اسی طرح ذات و نفس پر عبور کروایا گیا۔ اتحاد و تجسس کے ذریعے انابت الہی کی اہلیت پیدا کر دی گئی۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ شیخ میں اس قدر دل کی قوت اور ضمیر کی صحت ہونا چاہیے کہ جس کو مرید کرے اس کے سینہ کی زنگار اپنی قوت باطنی سے عقیل کر دے اور راز ہائے فطرت سے آگاہی دے دے۔ جب مرید میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ شخص کائناتی زندگی کے مضمون کو اشاروں میں سمجھ لیا کرتا ہے اور گفت و شنید کی اسے ضرورت ہی پیش نہیں آیا کرتی۔ جب مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کو روحانی تعلیم خاص طور پر اس پر دی گئی تو ان کی خلافت اور تبلیغ کا طرز دیگر خلفاء سے بھی مختلف ہونا چاہیے، اور یہی ان کی تعلیم و تبلیغ میں ندرت ہے۔ ان کی تعلیم چونکہ قلبی تھی لہذا عقل کی اس تک رسائی نہیں ہو سکتی، اور جب ظاہری عقل و منطق سے اسے سمجھا جائے تو نتیجہ نہیں نکلا کرتا۔ ان کے یہاں محض توجہ و جذب سے کامل ہو جایا کرتا ہے اور کیفیت جذب میں اختیار نہیں ہوا کرتا۔